الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات قالوا بلی یا رسول اللہ فقال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. رواہ مسلم. سامعین کرام، میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج بھی انشاءاللہ جارے کے حوالے سے کچھ احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آداب بیان کروں گا. میرے بھائیوں، عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ جارے میں، ٹھنڈے میں، بالخصوص ایسی جگہوں پر جہاں پانی گرم کرنے کے آلات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، تو لوگ وضو کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ٹھنڈے کی وجہ سے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، لوگ نماز ہی کو چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ ہم اور آپ ٹھنڈے پانی سے اگر گرم کرنے کی سہولت نہیں ہے، پھر بھی اگر ٹھنڈے پانی سے وضو بنائیں گے تو اللہ ہمارے ثواب میں، ہمارے اجر میں اضافہ کرے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے پر اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے درجات میں بلندی عطا کرے گا. صحابہ کرام نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا عمل بتایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ نہ چاہتے ہوئے، ناگواری کے باوجود مکمل طریقے سے وضو کرنا، ہر اعضائے وضو کو پورا پورا دھونا. دوسرا عمل مسجد کی طرف بکثرت زیادہ سے زیادہ چل کر جانا. اور تیسرا عمل جس کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو مٹائے گا، درجات میں بلندی عطا کرے گا، تیسرا عمل ہے نماز کے بعد، ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسرے نماز کے لیے انتظار کرنا. پھر بھائیو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر انسان ٹھنڈے کے باوجود جارے میں بھی نماز کی پابندی کرتا ہے، مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو میں جلدی نہیں کرتا اور ہر اعضائے وضو کو پورے دھوتا ہے، تو یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا اور ہمارے درجات میں بلندی عطا کرے گا. بہت سارے بھائیوں کو دیکھا گیا ہے اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جاڑے میں، ٹھنڈے میں لوگ بہت سارے کپڑے لگائے اور یا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سویٹر ہو، جیکٹ ہو. وضو بناتے وقت اپنے آستین کے اوپر، یعنی کپڑوں کو جب آستین سے اوپر کرتے ہیں تو دقت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو بسا اوقات یہ کہنی پوری کھل نہیں پاتی. وضو کرتے وقت کہنی باقی رہ جاتی ہے دھلنے سے، اور لوگ اس طرح وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. میرے بھائیو، جب وضو مکمل نہیں تو ہماری نماز کیسی ہوگی؟ بنا وضو یا بغیر وضو کے نماز ہماری نہیں ہوگی. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں تھے ہم لوگ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، عصر کا وقت ہو گیا، عصر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پا لیا. ہم لوگ وضو کرنے لگے اور جلدی جلدی وضو کرتے ہوئے
پاؤں کو دھونے میں اتنا ہم نے خیال نہیں کیا، عام طریقے سے دھونے لگے، ڈھنگ سے پاؤں کو دھوئے نہیں، یہاں تک کہ ایڑیاں خشک رہ گئیں، سوکھی رہ گئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، خرابی ہے ایڑی والوں کے لیے، جس جگہ پانی نہیں پہنچے گا اس جگہ کو جہنم کی آگ چھوئے گی، جلائے گی۔ اللہ، اندازہ لگا میرے بھائیوں، ہمارے بہت سارے بھائی خیال نہیں کرتے ہیں، حالانکہ خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے وضو بناتے وقت دیکھنا چاہیے، بہت سارے بھائی ٹنکی میں وضو بناتے پاؤں کو اوپر کر کے دھوتے ہیں، تو کبھی ایسا رہتا ہے کہ ایڑی کے پیچھے کا حصہ کچھ نہ کچھ حصہ سوکھا رہ جاتا ہے، اور لوگ ان باتوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے خیال ہونا چاہیے کہ مکمل طریقے سے وضو کریں کہ تاکہ کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ اب آئیے تیسری بات کہ اگر سخت ٹھنڈا ہو اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں پانی گرم کرنے کے آلات اور وسائل بھی نہ ہو، اور بندہ بیمار بھی ہو، پانی سے وضو کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، روگ بڑھ جائے گا، پریشانی بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں شریعت نے آسانیاں کی ہیں کہ وہ تیمم کر کے وضو، یعنی تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ نے آگے فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی شخص بیمار ہو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ تم میں کا کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو یا پیشاب پخانہ کر کے آئے ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو، پھر وہ پانی نہ پائے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پانی نہ پائے تو انہیں چاہیے کہ پاک مٹی سے وضو کر لے۔ یہ شریعت نے ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں، اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر ایک بار ہاتھ مارے اور پھر اپنے چہرے کو اور دونوں ہاتھوں کو ہتھیلی تک مسح کر لے، بس ہو گیا تیمم۔ وضو کے طریقے پر تیمم نہیں کرنا ہے۔ بہت سارے بھائیوں کو تیمم کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مکمل وضو بنانے کی طرح تیمم کرتے ہیں پاک مٹی سے، سر کا مسح بھی مٹی سے کرتے ہیں، پاؤں میں بھی مٹی لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ اگر انسان کو بڑے ناپاکی حاصل ہو جائے، غسل کرنے کی نوبت آ جائے اور غسل نہیں کر سکتا ہے بیمار ہونے کی وجہ سے، نماز تو پڑھنا ہے، یا پانی ہے ہی نہیں غسل کرنے کے لیے، یا ٹھنڈی کی وجہ سے انسان ڈر رہا ہے، اپنے نفس پر انہیں خطرہ لاحق لگ رہا ہے، تو اس صورت میں غسل کے بدلے بھی وہ تیمم کرے گا۔ وہی طریقہ ہے تیمم کا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے نیت کرتے ہوئے، دل میں ارادہ کرتے ہوئے پاک مٹی پر ایک بار ہاتھ کو مارے گا اور پھر چہرے پر اور دونوں ہاتھ پر مسح کر لے گا، ہو گیا غسل بھی وضو بھی۔ یہ ہے تیمم۔ تو یہ طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے شریعت نے ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں کہ چاہے جاڑے ہو یا گرمی ہو، بالعموم آدمی موزے کا استعمال جاڑے میں کرتے ہیں۔ موزے پر مسح بھی شریعت نے ہمارے لیے آسانی کی ہے کہ موزے پر ہم باوضو ہو کر کے موزہ لگائیں، اس پر ہم مسح کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ موزہ اتار کر پاؤں دھونے میں زیادہ ثواب ہے اور موزے پر مسح کرنے میں کم ثواب نہیں۔ حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنانے لگے، جب پاؤں دھونے کی بات آئی فَأَهْوَيْتُ لِعَنْزَا خُفَّيْ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف لپکا تاکہ آپ کے پاؤں سے موزہ کو اتار لوں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پائے مبارک کو، اپنے پاؤں کو دھو لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو، موزہ نہ اتارو، میں نے اس کو پاکی کی حالت میں پہنا، باوضو ہو کے پہنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں موزے پر مسح کیا۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پانی سے بھگا کر کے پاؤں کی انگلی کا جو کنارہ ہے انگلی سے شروع کریں اور
جہاں سے پنڈلی شروع ہوتی ہے وہاں تک لے آئے، کھینچ لے ایک بار. اور کہاں مسح کرنا ہے؟ اوپر حصے پہ. نیچے بہت سارے بھائیوں کو موزے کے نیچے حصے مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. حقیقت میں تو یہ ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے. انسان موزہ استعمال کرتا ہے، چاہے چمڑے کا ہو یا اون کا ہو، ہر موزے پر مسح کرنا درست ہے، چاہے چمڑے کا بنا ہوا ہو یا اون کا بنا ہوا ہو. اور کہاں مسح کرنا ہے؟ اوپر حصے پر مسح کرنا ہے. کتنے بار؟ ایک بار. اور ایک ہی بار دونوں ہاتھوں کو بھگا کر کے کھینچ لے. یہ صحیح طریقہ ہے، جیسا کہ شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے بتایا. ہاں اگر کوئی شخص دایاں کو پہلے اور بایاں کو بعد میں اگر اس طرح مسح کرے یہ بھی جائز ہے. اچھا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا تو موزے کے نیچے حصے میں مسح کرنا درست ہوتا، لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ موزے کے ظاہری حصے پر آپ نے مسح کیا ہے، اوپر پر. اس لیے موزے کے کہاں مسح کرنا چاہیے؟ اوپر یا نیچے؟ اوپر مسح کرنا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اب موزے پر مسح کرنے کے بہت سارے شروط ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی موزہ کو وضو بنا کر پہنا ہو. جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ عشاء کی نماز کے لیے وضو بنایا ہے، موزہ لگا لیے اور موزہ لگائے آپ سو گئے، پھر صبح فجر کے نماز کے لیے وضو بنا رہے ہیں، آپ اس موزے پر مسح شروع کریں گے، مسح کریں گے. موزہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ایسا نہیں کہ پاؤں دھونے میں زیادہ ثواب اور موزے پر مسح کرنے میں کم ثواب، نہیں، اتنی ہی ثواب ہے. بلکہ شریعت نے جو آسانیاں دی ہیں ہمارے لیے اس کو قبول کرنا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سخت نہیں چاہتا ہے. اس لیے موزے پر مسح کرنا چاہیے. کب تک؟ 24 گھنٹہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث آتی ہے، جعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم، یعنی فی المسح علی الخفین. کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافروں کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات موزے پر مسح کرنے کے بارے میں بتایا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ موزے پر مسح کریں. اگر ہم مسافر ہوں تو 3 دن 3 رات 72 گھنٹے، اور مقیم ہے گھر پہ رہنے والے ہیں تو 1 دن 1 رات. اس کی شروعات کب سے ہوگی؟ کہ جب سے آپ نے مسح کیا. مثال کے طور پر ابھی آپ نے موزہ لگایا ہے اور وضو بنا کر کے موزہ پہن لیا، فجر کے وقت آپ شروعات کر رہے ہیں موزے پر مسح کرنا، تو اس وقت سے شمار کیا جائے گا. اگر گھر پر ہیں تو 24 گھنٹہ لگاتار، مسافر کے لیے 72 گھنٹے. تو اس طرح میرے بھائیوں موزے پہ مسح کرنے کا عمل ثابت ہے. اچھا، پیشاب پیخانے سے نکالنے کی ضرورت، ہاں اگر بڑی ناپاکی آ گئی تو موزہ اتاریں گے. اسی طریقے سے جارے کے احکام کے تعلق سے یاد رہے کہ اگر انسان نہایت ہی ٹھنڈک کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتے، تیز بارش ہو رہی ہو یا سخت ٹھنڈک کی وجہ سے ہم نہیں آ سکتے ہوں، تو ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ آسانی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر المؤذن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اعلان کرتے اذا کانت لیلۃ بارۃ ذا مطر، ٹھنڈی رات ہو یا بارش والی رات ہو، یقول صلوا فی الرحال، یعنی گھر میں نماز پڑھ لیں. یہ بھی جارے کے احکام کے تعلق سے ایک حکم ہے کہ اگر سخت ٹھنڈک ہو اور بیمار ہو، ہم مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، یا بارش ہو رہی ہو، پورا کپڑا بھیگنے کا خوف اور ڈر ہو، تو ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ آسانی کی ہے. اسی طرح سے آخری بات کہا کہ میں بات ختم کروں، جارے میں ہم لوگ ہیٹر کا، آگ کا استعمال کرتے ہیں، تو طریقہ یہ ہے، سنت کا طریقہ، کہ ہم بجھا کر کے سوئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ آگ تمہارے لیے دشمن ہے، ان ھذ النار عدو لکم، یہ آگ کیا ہے؟ تمہارے لیے دشمن ہے. فاذا نمتم فاطفئوها، جب سونے لگے تو اس آگ کو بجھا دو. تو ہیٹر بھی ہو تو ہیٹر کو بند کر کے ہم سوئیں. آگ جلائے ہوئے بہت سارا ایسا واقعہ پیش آیا ہے. آگ ہمارے یہاں دیہاتوں میں کہتے گورا جلانا، آگ جلانا، گرم کرتے ہیں. جلتا ہوا آگ کو جلتی ہوئی آگ کو چھوڑ دیا، پورا گھر راکھ. تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیا جائے تو ہم خسارے اور نقصان سے بچ سکتے ہیں. اور اس طرح اگر تیز بارش ہو تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ تو نفع بخش بارش اتار دے. جب زیادہ بارش ہو اور خطرہ ہو تو اس صورت میں یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا، ہم سے بارش کو روک لے.
تو یہ سارے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جس کا تعلق جارے کے احکام سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں جارے کے احکام کے حوالے سے، احکام الشتا کے حوالے سے، ان ساری باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔